السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رابعہ آپ شروع کر لیجیے. ہاں جی یہ لاسٹ سے شروع کرنا ہے. ہوا سے جی بسم اللہ. آواز کلیئر ہے نا؟ جی جی بالکل کلیئر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات تھوڑا سا بس یہ اس کو عین کو نا جھٹکا نہیں دو آپ. معروشات وغير معروشات ونخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمراته إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. صاد کو ہیوی کرو. حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ویری گڈ. بس وہی تھوڑا سا جو ایک آدھ جگہ پہ نا وہ ہیوی لیٹر جو تھے وہ ہیوی اس کا تھوڑا سا اور آپ دیکھ لو. باقی الحمدللہ اٹس فائن. اللہ کا شکر. جی صدف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثمانیة أزواج من الضأن اثنين ومن المعز. ادھر تھوڑا سا آپ جھٹکا دو گے نا. یہ الف پہ جب حمزہ آتا ہے نا سکون من الضأن اثنين من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم. تھوڑا سا اس کو دوبارہ آپ لائٹ بولو. یہ حمزہ ہے نا تو حمزہ کی آواز نکلے. تھوڑا عین کی طرح لگا مجھے یہ. قل أذكرين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جزاک اللہ خیرا. جزاک. جی سعدیہ. ایک منٹ ذرا. جی یہ
124 سے جی ٹھیک 125 ہو گیا, سوری 145. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه اس کو دوبارہ الا بولیے, آئلہ کے بعد دوبارہ بولیے. على طعام نہیں, طاعمی. طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو داما مسفوحا او أو داما دا کو لمبا مسفوحا کر رہے ہیں نا آپ, الف نہیں, او دمم. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين حادوا دوبارہ پڑھیں, یہاں پر لام لائٹ رکھیے گا. ہاں جی جی. وعلى الذين حادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. وإياك. جی جی ایک سیکنڈ. جی امارا, آپ پڑھیں گی امارا؟ سوری جی میں ڈرائیو کر رہی ہوں. اوکے اوکے, نو وریز نو وریز. جی ارم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا. یہاں پر دیکھو, اب اباؤنا پہ نا کو 2 حرکات ضرور کرنا ہے, یہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا. یہاں سے دوبارہ آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من پڑھی تھی, قبلهم. شفا کریں گے نا. اچھا ہاں جی, من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. جزاک اللہ خیر. بس تھوڑا سا یہاں پر ایک تو یہ دیکھو, ہم کے بعد میم کے بعد با آ رہے ہیں نا, تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کرتے ہیں. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ. اوکے, وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يعدلون. Good. جزاک اللہ خیر. اچھا جی عرشی آپ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ قل سے پڑھنا ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق من جی املاق. من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ہاں کو لائٹ رکھیے اور قاف کو صرف موٹا کیسا بالحق. اچھا بالحق ذالکم وصواکم به لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفى الكيل والميزان اس کو نا میں بالقسط. ایک سیکنڈ رکیے گا، یہاں پر تھوڑا مجھے لگ رہا ہے یہ مٹا ہوا ہے. میں اپنے پاس اس کو ایک دفعہ چیک کر لوں کہ یہ ورڈ ہے کیا. یہ فا کے اوپر بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ فو ہوگا او فول کیل. میں لیٹ می جسٹ کنفرم. ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا. اس میں تو یہ فتح آ رہی ہے شاید. جی مجھے وہی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نا مٹا ہوا لگ رہا ہے مجھے یہ، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ کنفرم کر لوں. سو اوفو ہے، اوفل کیلا. یہ وہ مجھے لگا تھا یہ یہاں پر دمہ ہے، فا کے اوپر دمہ ہے. وہ اوفل کیلا. اچھا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جزاک اللہ خیرن. ماشاء اللہ ویری گڈ. بس کہیں کہیں صرف آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ جہاں پر اینڈ کر رہے ہیں نا اور ایک حرکہ ہے وہ تھوڑا لمبا جیسے نہ ہو جائے. جیسے یہ فتفرقا بس ایک حرکہ صرف، یہ تھوڑا لمبا ادھر بھی ہو گیا. بس یہ بس خیال رکھنا. باقی الحمدللہ پروننسیشن بالکل ٹھیک ہے آپ کی. ماشاء اللہ ویری گڈ. جی فریدہ باجی آپ پڑھیں گی؟ جی میں پڑھوں گی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوری فریدہ جی، آپ کی مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے. از اٹ لائک یا تو مائک آپ کا کلیئر نہیں کیا؟ مجھے بہت ہی ہلکی آواز ہے. لیٹ می چیک. اب آ رہی ہے؟ جی جی از اٹ بیٹر؟ اٹس بیٹر. اٹس اسٹل تھوڑی سی وہ لگ رہا ہے جیسے کم ہے، مگر پھر بھی تھوڑی بہتر ہوئی ہے پہلے سے مجھے. میں ایکچولی فون سے کر رہی ہوں، یا تو کسی اور کو ٹرن دے دو تو میں پھر نہیں آپ کمپیوٹر سے اب بہتر ہو گئی. آپ پڑھیے، اگر مجھے نہیں سمجھ آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء
ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن यहाँ पर नून آياتنا क्लियर करेंगे ना, अन आयातीना. عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. जज़ाकल्लाहु खैरन. माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. कहीं कहीं बस एक चीज जैसे थोड़ा सा वो अब आपका जो मैं अभी बाकी लोगों को बोलती हूँ उसकी ऑपोजिट है. आपका जैसे ये लंबा जहाँ पर करना था ना, जैसे लकुन्ना या अन्ना, ये थोड़ा सा मुझे जहाँ पर मद है वहां तो इशू नहीं है, लेकिन जहाँ से दो हरका करना था ना वो थोड़ा छोटा हुआ है. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, लकुन्ना अहदा, ये दा थोड़ा छोटा हो गया था. या हाँ, तो बस वो दो हरका जो है ना वो मिनिमम दो हरका बहुत जरूरी करना उसको, वरना फिर वो मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका. ठीक है, बाकी बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह. गुड, जज़ाकल्लाह खैरन. जी ज़ेबा, आप पढ़ेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये कहाँ से पढ़ना है? और हल यंजुरूना, आया नंबर 158 से. हल यंजुरूना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हल यंजुरूना इल्ला अन एक तातिया. सेकंड रुके, देखें, यंजुरूना को ना को लंबा नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल एक सेकंड. यंजुरूना. हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया रब्बुका औ यातिया बादु आयाति रब्बिक. यौमा याति बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा. कुल इंतज़िरू. एक मिनट, मैं अम्मी को थोड़ा वो कह दूं, प्लीज एक सेकंड, शी इज शाउटिंग. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. अम्मी आ रही हूँ. सॉरी. नो प्रॉब्लम, आप देख लीजिए, आप बाद में भी पढ़ सकती हैं. वो उनको वॉशरूम हाँ, लेके ले जाइए, ले जाइए, दैट्स ओके. अस्सलाम वालेकुम फरियाल, मैं पढ़ लूं? वालेकुम सलाम. जी बिल्कुल पढ़ लीजिए, आप इधर से ही पढ़ लीजिए. ये आयत को दोबारा शुरू कर लीजिए, हल यंजुरूना से. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हल यंजुरूना इल्ला अन तातिहिमुल मलाइकतु औ दोबारा बोलो आप, इल्ला के बाद दोबारा पढ़ें. इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिया रब्बुका औ यातिया बादु आयाति रब्बिक. यौमा याति बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा. कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله نہیں پہلے صحیح پڑھا تھا، لام موٹا ہی رکھیں گے. Okay. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة نون کو اخفا کریں. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا. تا جو ہے نا تا بھی تھوڑا موٹا ہو گیا، قاف صرف موٹا کریں گے. سو مستقیم دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میں نے کہا تھا دیر تک پڑھ لیتے ہیں یہ دعا. آئی ہوپ کہ سب کو پتہ بھی ہوگا اس کا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. یہ نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا بھی کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں، یا مطلب کسی بھی ٹائم پہ ویسے پڑھ سکتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے کہ اس میں اب مجھے صرف ایک اس کا ورڈ کا جو ہے نا ایک سیکنڈ، میری انا صلاتی کہ میری نماز، ابھی نسخی کی مجھے اس وقت کیوں دماغ سے بالکل بلینک ہو چکی ہوں تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ محیا میری مطلب زندگی، میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے. میں نسخی کا آپ کو کنفرم میننگ ذرا چیک کر کے ابھی بتا دیتی ہوں. ٹوٹلی دماغ سے میرے بالکل نکل گیا. جی آیا نمبر 160. فریال میں اس وقت فری ہو گئی ہوں، پڑھوں اس کے بعد؟ جی ایک سیکنڈ بالکل پڑھ لیجیے. اچھا نسخی کا مطلب یہ تھا جو یہ ہم قربانی کرتے ہیں نا، جو یہ سلاٹر کرتے ہیں یا کوئی جو بھی سیکریفائس دیتے ہیں، یہ وہ تمام ہماری سیکریفائس. تو اس کا میننگ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں. کہہ دیجئے بے شک انا، بے شک صلاتی میری نماز، میری ورشپ، و نسخی اور میری جو بھی سیکریفائس ہے میری، اور وہ محیا اور میری زندگی یعنی میرا زندہ رہنا، وہ مماتی اور میرا مرنا، یہ سب رب العالمین اللہ کے لیے ہے، جو کہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. جی آپ پڑھ لیجئے زیبا یہاں سے لا شریک لہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا شریک لہ، لا شریک لہو پڑھوں گی یا لاہ پڑھوں گی؟ اگر آپ رک رہی ہیں تو لاہ کر کے پڑھیں گی، ورنہ اگر کنٹینیو کریں گی لہو کے بعد فوراً آگے جا رہی ہیں تو پھر لہو پورا پڑھ لیں. اچھا صحیح. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اچھا آپ بھی یہ خیال ضرور رکھیں کہ جہاں پر آخر میں جیسے الف یا نہیں ہے نا، تو آپ نے بس ایک سیکنڈ لمبا کریں، تھوڑے سے لمبے ہو رہے ہیں اینڈ میں، جیسے فار ایگزامپل شریکا، بذالکا، امرتو، اس کو اگر امرتو تھوڑا بھی لمبا کریں گے نا تو یہ میننگ بدل جائے گا پھر اس کا. اچھا وبذالک امرت وانا اول المسلمین. قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ، روح کو لمبا نہیں کریں، ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. وہو الذی جعلکم
خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. جزاک اللہ خیرن. بس آپ نے بھی بس یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آخر میں کھینچے نہ جانا. جس طرح ہم گرامر میں پڑھ رہے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک سنگل حرکہ اور ایک الف لگا ہوا ہو دیٹ مینس کہ وہ زیادہ لوگوں کی بات ہو گئی یا میننگ چینج ہو گیا. اس لیے یہاں پر بھی جہاں جہاں آخر میں اگر الف نہیں ہے اس زبر کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا, اگر آخر میں واو نہیں ہے اس کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا, اور اگر آخر میں یا نہیں ہے تو اس کو بھی لمبا نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, بس تھوڑا تھوڑا پڑھ کے فوراً آگے نکلنا اس کو, مطلب 1 سیکنڈ کا صرف اس کو اسٹریچ کریں گے اور اس کے بعد وی ول موو اہیڈ. ٹھیک ہے, اس کو بالکل بھی پھر نہ اس میں ہم نے ڈبل نہیں کرنا. بالکل, اچھا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ تو آیا نمبر 165 پہ ہم رکے ہیں. آئی ول ٹرائی کہ اگر یہ اس پہ میں نشان لگاتی ہوں اینڈ دین اف اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر the next time. گرامر کی طرف چلتے ہیں. اچھا, شروع میں آئی تھنک کہ میں تو اپنی طرف سے بول رہی تھی, میں نے دعا بھی پڑھی. آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے میرا مائک میوٹڈ ہی تھا اور وہ سب کو آواز آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی, آئی ریئلی ڈونٹ نو. مجھے بعد میں کیونکہ میں نے مائک کھولا ہے تو آئی ڈونٹ نو وہ مجھ سے غلطی سے بعد میں بند ہوا ہے یا کیا ہوا تھا. تو شروعات جو ہے آئی ڈونٹ نو اف اٹس ان دی ریکارڈنگ اور نو, لیکن دعا میں نے پڑھی تھی. تو میں نے کہا میں یہ آپ سے شیئر کر لوں گی. اوکے, تو انشاءاللہ ہم مفعول ہم نے لاسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم تھا جب ہم نے مفعول کی طرف ہم دوبارہ آئے تھے. ابھی بھی کوئکلی ریکیپ کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. جو مفعول ہے بیسیکلی اس کو اگر یاد کرنا ہے نا کہ جیسے اس کی حرکہ کیا ہوتی ہے کیا, تو اس کو جو عربک گرامر میں نا جو اردو کی کتابیں بھی ہیں اس میں مفعول کی جگہ بھی ان کو جو ورڈ ان کے لیے استعمال کیا گیا وہ منصوبات نصب سے, کیونکہ مفعول جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے, اس کا سٹیٹس نصب ہے کیونکہ یہ ڈیٹیل ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کو منصوبات یعنی پلورل ہے یہ منصوبات, بہت سارے جو مفعول ہیں ان کو پلورل کر کے, جس طرح ہم نے یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز پڑھی تھی نا, ویئر, واٹ, ہو, وین, یہ تمام کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے منصوبات کا. اگر آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے تو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ایک سینٹینس میں جو ڈفرینٹ ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں, جیسے اوپر والا یہ جو اس میں سینٹینس تھا, اس میں فرسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکشن کو پہلے ڈھونڈتے ہیں. ایکشن جب مل جاتا ہے تو اب اس ایکشن کو جو کچھ ڈیٹیل جو اس کے بارے میں آ رہی ہے وہ ہم نے ڈھونڈنی ہے, اور پھر وہ ہمارے کوشچنس کا آنسر ہوگا کہ جی ایکشن کہاں پر ہوا, کس طرح ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, جو بھی آنسر یہ کوشچنز ہوتے ہیں. تو ان تمام کا جو آنسر ہے وہ مفعول کہلاتا ہے. دیٹ از دا ڈیٹیل. اس میں آپ کو ایک آگے جا کے ابھی ہم کریں گے کہ اس کو ہم انہوں نے نام دیا ہے متعلق بالفعل, یعنی فعل کیا ہے, the verb, the action. تو متعلق اردو کا ورڈ بھی ہے متعلق, بالفعل یعنی فعل سے ریلیٹڈ. تو فعل سے ریلیٹڈ ایک تو مفعول ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک لیٹر آن آئے گا کہ فعل سے ریلیٹڈ اور ڈیٹیلز ہوں گی. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ والی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نصب کی حالت میں ہوں, لیکن اس کو پہچاننے کا بہت سمپل طریقہ ہوگا, تو اس لیے انشاءاللہ وہ ہم دیکھ لیں گے. میں ابھی صرف بتا رہی تھی کہ دماغ میں آپ یہ رکھیے کہ ڈیٹیلز وہ بھی ڈیٹیلز ہیں, یہ بھی ڈیٹیلز ہیں, لیکن دس از سم تھنگ جو آپ نصب کی حالت میں دیکھو گے ان جملہ فعلیہ, تو وہ آپ کہو گے کہ یہ ڈیٹیل ہے, دس از اے مفعول. اب مفعول جو ہے وہ مختلف طریقے کے ہیں, ان کے نام بھی عربی میں بھی ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ نام دیے ہوئے, وہ سارے نام ہمیں یاد نہ بھی ہوں, ہمیں یہ دماغ میں ضرور ہو کہ کون سا مفعول کہلائے گا اگر وہ اس کوشچن کو آنسر کر رہا ہے یا اس کوشچن کو. سب سے کامن لائک موسٹلی جو مفعول نظر آتا ہے وہ مفعول بھی کہلاتا ہے, یعنی دا آنسر ٹو ہو اینڈ واٹ. ہو اینڈ واٹ کہ ایکشن کس نے کیا, یا کس چیز نے ایکشن کیا, یا کس انسان نے ایکشن کیا, یا کس پر ایکشن ہوا, یعنی ہو اینڈ واٹ کو جو آنسر کرتا ہے نا وہ مفعول بھی کہلاتا ہے. This is the most common. There are 6 مفاعیل, یہ پلورل ہے مفعول کی, مفاعیل یہ 6 ہیں جن میں سے یہ مفعول بھی ہے نا یہ سب سے زیادہ کامن ہے. یہ 2 طریقے سے جو ہے یہ آپ کو ایک سینٹینس میں مل سکتا ہے. اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر لیتی ہوں.
ایک تو ایک ریگولر اسم, بیکاز مفعول بھی ایک اسم ہوتا ہے, any noun it is an ism, and اسم جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے, لیکن یہ پروناؤن کی فارم میں بھی آ سکتا ہے. یا تو یہ ریگولر اسم کی فارم میں ڈیٹیل آئے گی, یا یہ پروناؤن آئے گا. اور پروناؤن جب یہ آئے گا تو کیا ہوگا کہ یہ فعل سے جوائن ہو کے آئے گا, فعل سے یعنی کہ اٹیچ پروناؤن. جس طرح ہم نے جب ہم فریگمنٹس کر رہے تھے, جب اسم کو پڑھ رہے تھے, تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ پروناؤن کنیکٹ ہو کے آتی ہے, جڑ کے آتی ہے, وہ مضاف مضاف الیہ بناتا ہے, مضاف مضاف الیہ بناتا ہے. جب فعل کے ساتھ کوئی پروناؤن جڑ کے آئے گی تو وہ مفعول بہی, تو فعل اور مفعول اس کا ساتھ ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, بس یہ چیز اس کو آپ نے یاد رکھنی ہے. ابھی ایگزامپل بھی اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہو گئے جناب, یہ پہلی ایگزامپل ہے خلق السماوات والارض. خلق ہمیں پتہ ہے ایک پاسٹ ٹینس فعل ہے, اس کے اندر ایک پروناؤن چھپی ہوئی ہے, وہ پروناؤن ہے ہوا کی, کیونکہ یہ نصرہ کی طرح ہے, نصرہ ان خلق سیم. اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہم ابھی فعل ماضی کر رہے ہیں اس کے اینڈ میں چینجز آتی ہے, تو اینڈ کی حرکت ہمیں, یا اینڈ میں جو لیٹر آیا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی, کون سا پروناؤن اس کے اندر ہے. سو خلق قا, یہ نصرہ یہ اس کی طرح ہے, تو اس میں ہوا ہے. اب وہ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا, اس نے بنایا, ہی کریٹڈ السماواتی, the skies, والارض and the earth. ٹھیک ہے, and what did he create? the skies and the earth. اب چونکہ یہ what کا آنسر مل رہا ہے السماواتی والارض سے, تو آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت نصب کے سٹیٹس میں ہے. اس سے بالکل بھی کنفیوز نہیں, ایک سیکنڈ میں میرے نا یہ ہائی لائٹ کا پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اوکے, اس سے بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے. جو یہاں پر السماواتی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بالکل بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یہ اینڈنگ کمبینیشن ہے. آتی ہم نے پڑھا تھا کہ نصب یا جر کے لیے آتی آتی ہوتا ہے, یا آتن آتن ہوتا ہے, وہ تھا کسرہ. تو یہ پلورل کو شو کرنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے, یہ کسرہ نہیں لگا ہوا ویسے, اس لیے اس کی بالکل بھی یہ نہیں سمجھنا ہے آپ نے. ٹھیک, والارض, اور ارضا پہ ایک سنگل ارتھ ہے, تو سنگولر آیا ہے, اس کے اوپر فتح آلریڈی آیا ہوا ہے. ٹھیک, تو یہ السماواتی بھی مفعول ہے, اور واو سے کنیکٹڈ جب بھی کوئی نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے, یہ ہم نے پہلے بھی اسم کے اس میں بھی دیکھا تھا کہ واو اگر لگا کے مختلف ورڈز کو آپ کنیکٹ کر رہے ہو, تو جو پہلا ورڈ ہوگا وہ اس کے ساتھ کنیکشن بن گیا. اب خلقہ از ون فعل, اس کی ڈیٹیلز ہمیں دو ورڈ سے مل رہی ہے. السماواتی, اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ السماوات, آسمان, 7 آسمان ہیں, والارض, اور زمین. ٹھیک, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. ان دونوں کا سٹیٹس جو ہے ہم نے دیکھا کہ نصب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ڈیٹیل ہو گئی. اب مفعول جو ہے وہ اگر پروناؤن کی فارم میں آئے گا, جس طرح یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا. اخذ, اس میں فا کو اگنور کر دیجئے, فا از این ایڈڈ لیٹر, اس کو چھوڑ دیجئے, بعد میں دیکھیں گے. اخذ از دا فعل, اخذ از دا فعل, اس کا مطلب ہے he took, he took. اب he took نہیں بولیں گے کیونکہ ہوم لگا ہوا ہے, تو punishment took. عذابو آپ نے دیکھا, عذابو از رفع, ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ رفع جو ہے بیسیکلی دیٹ از سم تھنگ, جو ہم نے اسم میں پڑھا تھا کہ وہ کوئی ڈوئر ہے, ایک ڈوئر کا آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. تو اب فاخذہم, کس کو پکڑ لیا؟ ان کو پکڑ لیا. کس کو پکڑا کا جو آنسر, who did the punishment take, who کا آنسر مل رہا ہے, تو وہ ہم, کس کو پکڑا تھا؟ ہم کو, ان سب کو. تو یہاں پر یہ ڈیٹیل جو ہے, جو ہم جو ہے یہ ہمارا مفعول ہو گیا, اس کو یاد کر لیں, مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اب ہم, جس طرح پہلے بھی بہت سچویشنز میں یہ ہو چکا ہے, ہم از اے پروناؤن, ہوا از اے پروناؤن, ہی از اے پروناؤن, انتم, انتما, یا اٹیچ والی صرف اگر دیکھ لیں, کا, کی, یہ, نی, جو بھی ہیں پروناؤنس جو ہیں وہ اپنا سٹیٹس اس طرح نہیں دکھاتی جس طرح ایک ریگولر اسم دکھاتا ہے. سو یہاں پر اب ہم جو لگا ہوا ہے, یہ آپ کو اگر ہم ریگولر دیکھیں جی نصب ہونا چاہیے, تو دیکھنے میں تو نصب نہیں لگے گا, یہ اس پہ کوئی فتحہ نہیں ہے, بٹ وی نو کہ اٹیچڈ پروناؤن نصب یا جر ہو سکتی ہے. تو یہاں پر چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ فعل کے ساتھ اگر کوئی پروناؤن اٹیچ ہو کے آتی ہے تو وہ نصب ہوتی ہے, دیٹس وائی یہ نصب ہے یہاں پر. اٹ کینٹ شو, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ نصب ہے, اور یہ جو ہے یہ ایک مفعول ہے. یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ کس کو پنشمنٹ نے پکڑا, کیونکہ عذابو از دا آؤٹ سائڈ ڈوئر,
اینڈ آؤٹ سائڈ ڈوور ہم کب دیکھتے ہیں؟ جب ہمارا جو فعل ہے وہ ہوا یا ہیا والا ورژن ہوگا. تو اخذا از ہوا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک رفع کے ساتھ ہمیں ایک اس سے مل رہا ہے, دیٹ مینس کہ دس از دا آؤٹ سائڈ ڈوور. ٹھیک. العذاب, عذاب نے انہیں پکڑ لیا. کس نے کس کو پکڑا؟ ان کو, ان سب کو. تو یہ ان سب جو ہیں یہ ہمارے مفعول ہو گیا, اور مفعول بھی ہے. اچھا, یہ ورڈ پہلے میں نے نہیں اس چیز پہ آپ کا وہ کرایا, لیکن اگر یاد کر لیں گے تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کی ووکیبلری ہی انکریز ہوگی اور کچھ بھی نہیں. وہ ورڈ جو اپنا اسٹیٹس ریگولر طریقے سے نہ دکھا سکے. کوئی بھی ورڈ ہو سکتا ہے, یہ پروناؤن بھی ہو سکتی ہے, لیٹر آن ہم دیکھیں گے یہ کوئی اور اسم بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی جو اپنا آپ کہہ لیں کہ فار ایگزامپل ہم نے پڑھا تھا جو نان فلیکسیبل اسم لے لیں, کوئی نان فلیکسیبل جیسے موسیٰ, عیسیٰ. اب لیٹس سے کہ موسیٰ جو ہے وہ ایک سینٹنس میں مفعول بن کے آیا. اب مفعول بن کے وہ آیا, بٹ اٹ کینٹ شو اٹس اسٹیٹس. وہ تو ہر حالت میں ایک ہی جیسا لگتا ہے. اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا اس وقت؟ کیا, جب ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی مفعول بن کے موسیٰ آیا ہوا, ٹھیک ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کو نصب ہونا ہے. لیکن اگر ایک دم ویسے آپ دیکھو, آپ کو میننگ بھی نہ پتا ہو, کچھ اور رول بھی نہ پتا ہو, تو دیکھنے میں you can't be sure if it's nasab or not. تو ایسے اسم جو اپنا اسٹیٹس شو نہیں کرتے, بٹ وی نو کہ وہ جیسے نصب ہیں, یا وی نو کہ وہ رفع ہیں, یا وی نو کہ وہ جر ہیں, تو پھر ان کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے فی محلی. فی محلی, فی کہتے ہیں ان کا, اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس میں, یا اس کی جگہ بھی کر سکتے ہیں. محلی مینس جگہ. سو اب فی محلی نصب جو پروناؤن ہے اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اٹ از فی محلی نصب, میننگ یہ نصب کی جگہ آیا ہے, یہ نصب کو شو نہیں کر رہا, مگر اس وقت اس کا اسٹیٹس نصب ہے. اسی طرح فی محلی رفع بھی ہو سکتا ہے کہ اس ورڈ کو, اب موسیٰ جو ہے وہ ہمارا ڈوور ہے, بٹ اٹ کینٹ شو, تو ہم اس وقت کیا کہیں گے موسیٰ کے لیے کہ فی محلی رفع. اب لیٹس سے کہ موسیٰ جو ہے مضاف الیہ بن کے آیا ہے, مضاف الیہ جو ہے اس کا جر ہونا ضروری ہے, لیکن موسیٰ cannot show. سو ہم کیا کہیں گے کہ موسیٰ اس وقت فی محلی جر ہے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ یہ اس لیے ابھی کلیئر کر لیں گے تو آگے, کیونکہ یہ کافی زیادہ استعمال ہوگا. اب جب ہم جیسے ایسے سینٹینس اسٹرکچر پہ جائیں گے تو بعض دفعہ آپ دیکھو گے کہ ہم کیا تو اس کو مطلب یہ ہمارا مفعول ہے یا یہ ہمارا آؤٹ سائڈ ڈوور ہے, مگر اس کا اسٹیٹس تو ڈفرینٹ لگ رہا ہے, اور پھر کنفیوژن ہو, تو یہ اس وقت یہ ورڈ استعمال ہوگا. تو یو جسٹ نیڈ ٹو تھوڑا سا اس کو یاد کر لیں. فی محلی, آپ نے فی محلی اور آگے پھر کچھ بھی کہہ دیں, نصب ہے تو نصب کہہ دیں, جر ہے تو جر کہہ دیں, رفع ہے تو رفع کہہ دیں. تو یہاں پر ہم از فی محلی نصب, ہم فی محلی نصب. یہ انہوں نے چھوٹا سا جو ایک نوٹ دیا ہوا ہے, یہ آئی تھنک میں نے اسم جب ہم پڑھ رہے تھے تب بھی شاید اس چیز کو مینشن کر دیا تھا, لیکن I will do it again. صرف یہ اس کے لیے کہ جو ہم نے انتم کی ہماری پروناؤن ہے, جو ہماری انتم کی پروناؤن ہے, اس کے ساتھ جب آپ کوئی مطلب اب یہاں پر ہم خیر فیل کی بات کریں, انتم ورژن جو ہوگا نا فیل کا, یعنی فیل کا جیسے ہم نے پڑھا نصرہ is ہوا ورژن, ہما is نصرا, ہم is نصرو, ہیا is نصرت, ہما is نصرتا, ہن نصرنا, انتا نصرتا, انتما نصرتما, انتم نصرتم. تو یہ نصرتم والا فعل کی فارم جب آئے گی تو اس وقت ہمیں جب اس کے ساتھ پروناؤن جوڑنا ہوتا ہے تو بجائے یہ کہنے کہ نصرتم ہو یا نصرتم ہی یا نصرتم ہاں, یہ کہنے یہ بولنا ذرا ان کو پسند نہیں تھا عربوں کو, تو انہوں نے اس وقت پھر کیا کرتے ہیں, میم کے آگے ایک واو لگا دیتے ہیں جوائن کرنے کے لیے. سو بولنا ذرا فلو میں آ جاتے ہیں, نصرتموہ, نصرتموہ. یہ واو صرف فلو کے لیے ہے, اس کو سموتھ کرنے کے لیے, اس کا اور کوئی پرپز نہیں ہے یہاں پر. صرف کب آتا ہے جب یہ انتم والی اینڈنگ ہوگی اور اس کے ساتھ آپ نے پروناؤن کو جوائن کرنا ہے, یہ صرف اس وقت کے لیے ہے. ہم کے ساتھ ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہا ہو ہی کسی کے ساتھ نہیں, یہ انتم کے ساتھ صرف یہ ایشو ہوتا ہے, اور اس کو فلو کو بنانے کے لیے وہ آگے ایک واو لگا دیتے ہیں. سو نصرتموہ. اچھا, کوئی کوشچن سو فار آپ پوچھ سکتے ہو.
پھر ہم ڈرل کریں گے اور آگے چلیں گے. یہ دوبارہ سے آپ ذرا بتا دیں گے یہ کیا چیز؟ یہ جو نوٹ ہے جو یہ والا ذرا اوکے سمجھ نہیں آیا. جی اوکے. سو وہ اس میں صرف یہ ایک ہلکی سی ایک چیز یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جب آپ کا ورب جو ہے نصر تم یعنی تم پہ اینڈ ہو رہا ہوگا نا, انتم والی فارم ہوگی, تو اور اس کے ساتھ ہمیں کسی ورب کسی پروناؤن کو جوڑنا ہوگا, تو اس وقت پھر یہاں پر نصر تم یعنی تم کے بعد ایک واو لگا دیتے ہیں اور پھر پروناؤن کو جوائن کرتے ہیں. صرف اس کے اندر یہ ایک چیز ہے, بس صرف یہ یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بس یاد رکھیے گا کہ یہ اس وقت سے, اور یہ صرف فلو کے لیے ہے, اس میں اس کا اور کوئی وہ نہیں, بس بولنے میں بہتر لگتا ہے. اس کا میں ایگزامپل خیر آگے آئیں گے, ایگزامپل میں آپ کو اس میں ابھی ڈرل کریں گے نا, تو وہ میں آپ کو پھر یاد دلا دوں گی. آئی تھنک کہ مغرب کا ٹائم آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے پاس ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا, 6:15 شاید ٹائم ہے نماز کا, تو بس 2-3 منٹ ہیں, دیکھتے ہیں 6:15 بجے انشاءاللہ ہم بریک لے لیں گے. اوکے. Drill 4, write the inside pronoun on the first line. 6:18 پہ فریاد جی مسز ساگا میں 6:18 پہ 6:18 پہ ہوگی یہاں پر تھوڑی, اس کے بعد تو خیر ہم واپس چونکہ 6:30 پہ آئیں گے, تو انشاءاللہ وہ 15 منٹ میں سب کی نمازیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اچھا جی, یہاں میرا نا ایک سیکنڈ, یہاں آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ وینٹ, میرے جو پین کی بات, ایک سیکنڈ سے بنانا, let me just okay. So یہاں پر آپ نے پہلی لائن پہ آپ نے کیا بتانا ہے, the inside pronoun on the first line. So ابھی ہم آہستہ آہستہ بعد میں دیکھتے ہیں. Write the attached pronoun on the second line, then translate. ٹھیک ہے, یہ پہلی لائن, اس پہ آپ نے جو inside pronoun ہے وہ لکھنا ہے, ادھر اٹیچ پروناؤن, اور یہاں پر آپ نے پھر اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے. میں پہلا والا میں کر دیتی ہوں, نصارا, نصارا از لائک ہوا, تو یہاں پر ہم لکھیں گے ہوا. جو کم ہے از دا اٹیچ پروناؤن, کم کا مطلب ہوتا ہے یو آل, میننگ کیا ہے نا, نہیں انہوں نے صرف کہا ہے کہ پروناؤن لکھ دیجیے. اوکے, کم از دی اٹیچ پروناؤن. نصارا کم, تو اس میں ہمیشہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اٹیچ پروناؤن کو پہلے اگنور کر دیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں, پھر اس کو ایڈ کریں اینڈ میں. نصارا ہی ہیلپڈ, کم یو آل. سو یہاں پر اس کو لکھنا جو ہے نا, ہی ہیلپڈ یو آل. ٹھیک ہے, ہی ہیلپڈ یو آل. تو ہمیشہ بس اپنا رول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے اٹیچ پروناؤن کو آئیڈینٹیفائی کر کے الگ کر دینا ہے, اور پھر پہلے فعل کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور پھر اس کی اٹیچ پروناؤن کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اپنے ہینڈ ریز کرنے کوئکلی, 1-8 منٹ میں 1-8 لوگوں کی کسی کی دوباری آئی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی سادیہ, علمناہو, علمنا جو ہے اس کو الگ کریں گے ہم, تو یہ نحنو ہو جائے گا. نحنو, ایک سیکنڈ میں لکھ دیتی ہوں. تو پتہ نہیں وہ اس میں جو میرے سارے وہ ختم ہو گئے ہیں, جو I don't know. Anyways, tools جو ہیں آپ بولیے, میں لکھ دوں گی. نحنو is, you're right. علمنا کے اندر جو hidden pronoun ہے وہ نحنو کی ہے. اس میں attached pronoun کون سی ہے؟ یہ ہو جو بنا ہوا ہے. Good. یہ ہو جو ہے. اوکے, اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گی آپ. We taught him, یا پہلے تو آپ نے attached pronoun کو ہٹا دیا, پہلے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا علمنا, we taught. جی yes, we taught him, یا it. اب اس میں تو him ہی بہتر لگے گا. صحیح صحیح. Good. We taught him. Good. Let's do one more and then we are going to take a break inshallah. Iram, sa'altahum.
जी, hum is the attached pronoun ओके पहले and मैं वो लिख देती हूँ अटैच प्रोनाउन होम की. ओके एंड and इनसाइड प्रोनाउन कौन सी है? inside is anta, salta. सअल्ता इज अंता. गुड. ये बिल्कुल नसरता की तरह है इसलिए इसको याद रखें. अंता इसके अंदर हिडन है. ओके. साला का मतलब होता है सवाल करना, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? Okay, इसकी translation है you question them or you ask questions. You asked them. Ask Good. them. Good. You asked them. Writing इंतहाई गलत आती है बट ओके जी. You asked him. इंशाल्लाह यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं. तो नमाज जो है अपनी आप पढ़ के तो 6:30 तक हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला. तो कोशिश करें कि राइट एट 6:30 आ जाए वापस इंशाल्लाह. ठीक. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. ओके जी. सो बाकी लोग भी अपना हाथ उठा लें तो अच्छी बात है जिनकी टर्न नहीं आई है. सो जी राबिया, आई थिंक आपका हैंड रेस था उस वक्त लास्ट टाइम. इफ आप अगर आई थिंक मैंने नहीं पूछा आपसे. मैं असल में ना अब नमाज पढ़ने लगी हूँ, हमारे घर में अब नमाज होने लगी है. ओह थोड़ा सा टाइम दे, मैं फिर ठीक है आती ठीक है. हूँ. या ना ओके गो अहेड इंशाल्लाह अभी जब तक हम ये कर रहे हैं फिर. जी और कौन बताएगा? जी फरीदाबाद जी. सअलतुमुहुन्ना. आई थिंक अभी नमाज ना पढ़ी हूँ अभी. जी इरम आप बताओ. आपके पास ही 2 नमाज नहीं. इरम नहीं बताया बल्कि पिछला वाला भी इरम ने बताया. सादिया आप बताइए. क्योंकि यही वाला क्वेश्चन आया था, ये सेम फेल आया है तो इसलिए आप सादिया आप बताइए. सअलतुमुहुन्ना. मैं बता दूं अगर ट्राई जी चलें. देवा आप बताइए. बिल्कुल नया बंदा तो डेफिनेटली बताएं कि जिन्होंने अभी तक जवाब ना दिया. सअलतुमुहुन्ना. अच्छा तो इसमें हिया है. इसमें पहले अच्छा इसमें पहले देखें. पहले तो आप ऐसा करें इजी हो जाएगा. आप मुझे बताइए कि हुन्ना. इसमें अटैच प्रोनाउन कौन सी है, इसमें जुड़ी हुई कौन सी है? हुन्ना. हुन्ना. पहले मैं हुन्ना को अलग लिख देती हूँ ताकि वो आपको थोड़ा सा उसमें. अच्छा जी हुन्ना हमने निकाल दिया इसके अंदर से. पीछे रह गया हमारे पास ये वाला सअलतुमु. तो अभी हमने एक नोट पढ़ा था ना, जी उसमें क्या था? कौन सा नोट? जो अभी मैंने दोबारा रिपीट भी किया था. आपने कहा था ये दोबारा ये वाला नोट. जी तो इसमें ये कि हिया आएगा ना. नहीं देखें वो नोट ये था कि जब भी फेल जो है अगर जी. वो तुम पे एंड हो रहा होगा और उसके साथ हमने प्रोनाउन को अटैच करना है तो फिर हम एक वाव अपने पास से लगा देते हैं. ठीक. तो यहाँ पर भी ये सअल तुम था लेकिन वाव क्यों आ गया? सअलतुमुहुन्ना क्योंकि इसके साथ प्रोनाउन जोड़नी थी इसलिए ये ऐसा आ गया. वरना ये सअलतु का क्या है? कौन सी प्रोनाउन होगी इसके अंदर? पूरा अगर नसरा वाला चार्ट आपको याद हो तो आपको याद आ जाएगा. सअलतु हिया होगा ना. किया तो होता है नसरत, सुकून आता है ता के ऊपर. यहाँ दम्मा है. तो सॉरी साल तुम में क्या बात है. साल तुम जो है ये किसका, इसकी एंडिंग जो है तुम वाली, तो ये तो इससे क्लियर हो जाएगा. मुझे बताइए कि इसमें कौन सी प्रोनाउन है हिडन? अंतुम ना. अंतुम. 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 इसको मैं लिख देती हूँ. अच्छा जी अंतुम हो गया. और इसके बाद हमने अब ट्रांसलेट जो करना है तो अब अटैच प्रोनाउन जो थी उसको हमने साइड पे कर दिया. हुन्ना को भूल जाएं. पहले सअलतुम को आप ट्रांसलेट करें. सआला का मतलब होता है सवाल पूछना. सही सही. तो क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? इसके ट्रांसलेशन होगी यू सिंगल, यू डुअल, यू ऑल, किसका कौन सा वाला यू? ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ यू. जिसको हम लिखेंगे ऑल ऑफ यू. ठीक है जी आगे. ऑल ऑफ यू आस्क्ड. जी तो हुन्ना का क्या आएगा? आप बताएं हुन्ना का क्या मीनिंग था? देम देम तो है मैस्कुलिन या फेमिनिन?
नहीं फेमिनिन है. feminine. ठीक है, good. All of you asked them. जी Good. जी. Good. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर आपका. अच्छा जी. सदफ. Okay. कतबनाहा. पहले Ha आप जी, ha is the attached pronoun. is ठीक है. the attached one. Okay. Inside pronoun कौन सी है? Nahnu, नहनो. Good. और which अब is, कतबा का मतलब लिखना होता है. so we wrote it. We wrote it. Yes. We wrote. लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने की, बहुत ही बुरा लिखा जा रहा है. We wrote it. Okay. We wrote it. Good. Good. अच्छा जी. अर्शी आप बताएंगी? जी कौन सा ये दखलू. दखलूहु? जी. अच्छा इससे पहले मुझे आप बता दें कि अटैच प्रोनाउन कौन सी है. इसमें हु. चलिए इसको लिख दिया हमने हु. अब दखलू रह गया पीछे, तो इसके अंदर कौन सा छुपा हुआ प्रोनाउन कौन सी है छुपी हुई? हुम. गुड जॉब, वेरी गुड. ये नसरू की तरह है, इसके अंदर हुम छुपा हुआ है. ठीक, अब ट्रांसलेट कीजिए. दाखिल होने दखलू से मतलब हाँ, ये दाखिल होने मतलब से है ये दाखिल होने से. अच्छा एंटर. ये होगा दे एंटर्ड. हु का क्या होगा? दे एंटर्ड इट. इट, क्योंकि हु जो है वो इट या हिम दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. हाँ तो आप इसको हम कह देंगे दे ऑल एंटर्ड इट या दे एंटर्ड इट. ठीक है. गुड गुड. ओके जी. जी फरीदाबा जी. खातबहुम. खातबहुम. खातबा वर्ब है. जी. अटैच प्रोनाउन कौन सी, या इनसाइड पहले प्रोनाउन बता दें कौन सा है? हुआ. हुआ. गुड जॉब. ठीक. और अटैच प्रोनाउन कौन सी है? हम. अब ट्रांसलेट इसका खातबा का ना, जो मुझे जहाँ तक मुझे इसकी ट्रांसलेशन जो है ना, बेसिकली खुद भी मुझे थोड़ा सा इस वर्ड का मीनिंग इस वक्त खतीब से तो नहीं है. जी खतीब खिताब से. हो सकता है कि उसी से लेट्स कंसिडर कि वही है खिताब से. और उसको क्या कहते हैं वो उर्दू का, मतलब जिस तरह उर्दू का खिताब तो हम उर्दू में कहते हैं ना खातबहुम. आई थिंक सो. एनीवेज लेट्स जस्ट ही आ गया ट्रांसलेशन में इंग्लिश में और हुम आ गया देम. मैं इसका आपको मीनिंग इंशाल्लाह देख के बताऊंगी. आप अगला भी कीजिए क्योंकि मीनिंग नहीं पता था इसका मुझे. आप नेक्स्ट वाला कीजिए. इसको आई एम गोइंग टू मेक अ नोट कि मुझे इसका मीनिंग पता करना है. आप अगला वाला भी कीजिए. ना वी रअनाहु, तो इसमें इनसाइड कौन सा है? नहनु. नहनु. गुड. और अटैच्ड फिर कौन सा हो गया? हु. और ट्रांसलेशन कराना वही किरत से ही है, पढ़ना टू रीड. इट. जी वी रेड इट. वी रेड इट. जी. ओके. रोजी ने उसमें लिखा है he addressed them. एड्रेस करना ही है खिताब, अभी वही कंसीडर कर लेते हैं. एंड यू मस्ट बी श्योर, मुझे बिल्कुल दिमाग में इस वक्त इसका वो नहीं आ रहा था. ओके मैं ये लिख देती हूँ. वी सॉरी नॉट वी, एड्रेस ही आ एड्रेस ही रहा आ रहे हैं. ओके ओके गुड. हाँ, खिताब से ही फिर उसका मतलब है वो अपना वही चीज है उसके अंदर. ओके लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. जब मैं सर्च करी उस पे ये भी आ रहा है like talk to them. टॉक टू देम, वही ना खिताब, वही बात करना. या सो खातबा he addressed या talk to be addressed. इसको मैं टाइप करूंगी इंशाल्लाह बाद में. तो सही. अरादा इसमें वही जो हमारा उर्दू में भी इरादा है, ये उसी से ही इसका भी रूट वही निकलता है. सो ये कौन कर रहा है? जी इरम. हो राबिया आ गई. राबिया आप कीजिए.
अरादा तो होगा नसरा से हुआ. बिल्कुल हुआ तो इसके अंदर हो गया जनाब आपका हुआ. नी नी जो है वो असनहनु से होगा. नहनु से ना होगा ना. नी प्रोनाउंस याद करो आप अपनी. नी अरा मतलब वो रो आप सही पकड़ रहे हो मगर नहनु नहीं है ये. नहनु नहीं है. अरादनी दे तो नहीं होगा. दे तो नहीं आना चाहिए इसमें. नहीं नहीं दे नहीं. एक तो आपकी आवाज में मुझे कमाल नी हो गया ना आय के लिए. रिमेम्बर हमने Oh ई yes, या नी. yes, 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 नी ठीक है. for me. सो ये हो गया अना. अना से ठीक है. अना हो गया. अब इसका इरादा अगर आप कह लो कि टू इंटेंशन करना, कोई इरादा करना, तो ये क्या होगा He इसका intended ट्रांसलेशन. for me. Or he intended towards me. Intended. सो अब ये हानि अलग कर दीजिए. अब इरादा मुझे इसमें भी फिर गड़बड़ी लगी. ये लोग जो चेक अगर आप कर लो ना, मेरे ख्याल में ये वोकैबुलरी में होगा इरादा नी. आई इंटेंडेड, इसको होना ये चाहिए है. सो इसमें इरादा हुआ. नो नो फिर नो. हुआ क्या? हुआ हाँ कैसे मैं वही आता कह है? रही हूँ. नो इट कैन बी, क्योंकि इरादा इज द वर्ब, तो वो तो हुआ ही है. एंड देन नी जो है ये हमारा अटैच प्रोनाउन आना वाला है. सो To want भी है. जी Intend and want. want. Arada yuridu I irada. wanted. हाँ इरादा यूरिदू, ये तो यूरिदू तो इसका खैर वो हो गया. ठीक, इसका वो मतलब उसी I में लिखा है. intended. जी. हाँ, और it- I want. या I I want. want. या it should be I want या I intended. इसके अलावा इसका कुछ और I बनेगा नहीं. intended तो फिर अरदतु होना चाहिए. अगर तो I intended है तो I intended, अरदतु होना exactly. चाहिए. Yeah. अरादा नहीं होना इसको चाहिए. नी में भी फिर हम ये कर सकते हैं ना कि Aribaji, he wanted me or he He wanted intended. me या he wanted for me या कुछ ऐसा he होना चाहिए wanted. इसका. हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं. he wanted me. हाँ ये भी तो हो सकता है ना, ये अल्लाह ताला की मतलब, क्योंकि ये आयतों में से होता है, तो he wanted हाँ, me he to do wanted something. me. Yeah, exactly. So we will do this. He wanted me. क्योंकि अगर अना होता ना तो वो मीन्स अगर हाँ. अना को साथ पहले लगाना इनसाइड प्रोनाउन होता. नहीं वो तो तो फिर होना नहीं अरदतु चाहिए. मतलब I was just like trying to make it sound कि ये किसी तरह वर्क कर दे, लेकिन वो नहीं हो सकता. हाँ ये जो, क्योंकि अना तो अटैच प्रोनाउन है. जी तो वो लास्ट रो में तो नी नहीं लिखना था अना की बजाय. तो या बना उसको बता रही थी तो बताते बताते लिख भी गया. ओके लेट मी जस्ट इरेज इट. मेरे ना जो इसकी जो टूल बार है वो आई डोंट नो क्या हुआ है, तो वो सामने अब मेरे नहीं, मुझे बार बार जा जाके उसको लेके आना पड़ा. आई डोंट नो वेयर इट वेंट. एक सेकंड. ओके सो अरादानी, इसको क्विकली हम एक दफा दोबारा से देख लें कि क्या कहते हैं. ये पहला स्टेप जो है इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि पहले आपने फेल को आइडेंटिफाई करना है और अटैच प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है. दोनों जो अटैच प्रोनाउन है उसको सेपरेट करना है. पहले ट्रांसलेट करना है फेल को विद द इनसाइड डूअर. उसके बाद फिर ये प्रोनाउन जो बाहर वाली है ये बाद में ऐड होगी. जिसमें हमने वो एग्जांपल भी देखा था ना कि वो मुसलमान जो फेमिनिन और मैस्कुलिन का आया था कि ही हेल्प्ड और शी हेल्प्ड, और उसमें हमारा वो तो प्लूरल होता चला जा रहा था. लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम अटैच प्रोनाउन को भी पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं तो मीनिंग टोटल चेंज हो जाएगा. अटैच प्रोनाउन कैन नेवर बी द आउटसाइड डूअर. ठीक है, ये चीज दिमाग में बस बिल्कुल बैठ जाए कि अटैच प्रोनाउन कैन नेवर बी द आउटसाइड डूअर. और एक सिंपल रीजन, अगर कुछ और नहीं भी याद रहे तो आपको ये याद रहेगा कि आउटसाइड डूअर का भी स्टेटस रफा होना जरूरी है, मगर अटैच प्रोनाउन हमें पता है कि या तो ये जर हो सकती है या नसब हो सकती है, ये रफा नहीं हो सकती. सो अटैच प्रोनाउन विल नेवर बी द आउटसाइड डूअर. तो इसलिए हमेशा हमेशा हमने अटैच प्रोनाउन को पहले सेपरेट करना है, पहले ट्रांसलेट करना है फेल को, और उसके बाद फिर हमने ट्रांसलेट करना है अटैच प्रोनाउन को. इस वक्त जो हमने ये ड्रिल किया है इसका बेसिकली ये याद करने के लिए कि जो ये अटैच प्रोनाउंस हैं ये मफऊल बिही कहलाती हैं.
this is something that the action was done to. ٹھیک ہے. اب جس طرح he helped you all, he helped, اس نے help کی, کس کی help کی, who did he help, so you all, so this is مفعول به. we taught who, اور پھر وہ آ گیا him. so یہ تمام جو اٹیچ پروناؤنس تھی یہاں پر, یہ تمام کی تمام مفعول به تھی, مفعول تھے یہ. ٹھیک ہے, مفعول جو ہے. اس کے بارے میں کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھے بتائیے. کوئی چیز اس میں کلیئر نہ ہوئی ہو. اگر مطلب ہو بھی تو بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. کوئی کوشچن نہیں ہے تو دیٹس گڈ. اوکے, اچھا ایک نیچے اور بھی تھا, سوری آئی ڈنٹ سی. اکلہ, ارم, اکلہ. ہاں جی, اکلہ میں اٹیچ پروناؤن از ہو. اوکے, لیٹ می اگین اس کو میں کھول لوں. جی, اکلہ از لائک نصرہ, تو اس ہوا, ناٹ ہو. نہیں, میں اٹیچ پروناؤن کر رہی اچھا اٹیچ پروناؤن آپ ہو بتا رہے ہیں. اوکے تھی. چلو میں دوسرا بھی لکھ دیا اب تو آپ کے لیے. اب آپ ٹرانسلیٹ کر لیجیے. اس کو کھانے سے ہے, He ate it. ہاں, he ate it. He ate it. اوکے, ایک جو کیا کہتے ہیں, یہ مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ٹائٹل تو انہوں نے دے دیا ہے, بٹ اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مفعول فیہی کا ہوں, مفعول بہی کا ہوں, مفعول ہی ہے. وہ نصب کے سٹیٹس میں ہوگا, وہ فعل کو ایکسپلین کر رہا ہوگا کہ کس پہ ایکشن ہوا ہے, تو اس لیے اس کے زیادہ ٹینشن نام کی نہیں لینی ہے. You just need to remember کہ یہ اوکے, جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے تو when اور where کو یہ بتا رہا ہے ہمیں, when and where. پہلا والا جو مفعول بہی تھا وہ who یا what. اب مفعول فیہی tells you when and where the action took place. اور یہ تمام چیزیں یہ یاد رکھنی ضروری ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایکشن سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ساری, جو مفعول کہلاتی ہیں, فعل سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, یہ جملہ ابھی ہم اس کی جیسے جیسے ہم اس کے پارٹس کو لرن کر لیں گے, پھر وی ول لرن کہ پورا جملہ جو بنتا ہے یہ. لیکن ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کہ یہ ڈیٹیلز کی بات ہو رہی ہے, فعل کو, ایکشن کو جو ایکسپلین کرتے ہیں ورڈز, وہ نصب کی حالت میں ہوں گے. It often appears as a special مضاف. اب یہ جو مفعول فیہی ہے, یہ اسپیشل مضاف اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے ایک چارٹ یاد کیا تھا, فوقا, تحتا, یہ ہم نے جب اسم پڑھ رہے تھے ایک پورا چارٹ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا. اس بک کے شروع میں بھی ہے, پیج نمبر آپ کو دیکھ کے بتا دوں گی, یا اگر کسی کے سامنے ہو تو ضرور بتا دیں. اس پہ پورے انہوں نے کچھ ایسے ورڈز لکھے ہوئے جو اسم ہیں, وہ یوزلی موسٹ آف دا ٹائم وہ مضاف بن کے آتے ہیں. مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف از لائٹ, نو الف لام, اور فالوڈ بائی مضاف الیہ, جو کہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. یہ اونرشپ کو شو کرتے ہیں. ان میں کا کو کے کی کا ایک رابطہ ہوتا ہے. سو مفعول فیہی یوزلی مور دین, مطلب زیادہ تر جو ہے وہ اسپیشل مضاف کی فارم میں آتا ہے. آف ٹائم اینڈ پلیس یہ بھی ہم رہنے دیں, کیونکہ اسپیشل مضاف جب ان کی آپ ٹرانسلیشن دیکھتے ہو تو آپ کو جیسے فوقا کا مطلب اوپر, تو یہ ایک پلیس ہو گئی. پھر تحتا نیچے, امامہ فرنٹ, اس میں پھر ٹائم بھی آ سکتا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں, یہ مضاف ہم نے اسپیشل والے پڑھے تھے, وہ مضاف جو ہے وہ اسم ہے جو پلیس اور ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ مفعول فیہی جو ہے وہ صرف مضاف کی فارم میں ہی آئے. It can also appear as an ism, یعنی کہ جو ٹائم سے ریلیٹڈ ہو مگر وہ مضاف نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ اسپیشل مضاف ہی مفعول بن کے آئیں. تو اس لیے یہ چیز تھوڑی سی یاد آپ نے رکھنی ہے. When fee appears in a جملہ فعلیہ, that جار مجرور is a مفعول فی. بیسیکلی کوئی سینٹنس اگر آپ لکھا ہوا دیکھو گے, جب ہم سینٹنس کریں گے انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں گی. اوکے جی, صدف نے شیئر کیا پیج 31. سو پیج 31 پہ آپ کے جو اسپیشل مضاف ہیں ان کو آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لینا. اچھا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول فیہی جو یوزولی ہے وہ ان اسپیشل مضاف کی فارم میں آ جاتا ہے, کبھی کسی ریگولر اسم کی فارم میں بھی آ جاتا ہے جس سے ہمیں کسی وقت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ دیکھو کہ جار مجرور کیسے ہوتا ہے, جب کوئی حرف آف جر آئے گا اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. تو اگر یہ جملہ فعلیہ ہے تو پھر اس وقت ہم کہیں گے اس جملہ فعلیہ میں اگر کوئی جار مجرور آ گیا ہے تو وہ بھی مفعول ہے.
یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا آپ کو متعلق بالفعل کی بھی بات ہو رہی تھی اور سارے جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے بیسیکلی مفعول کا بس دماغ میں رکھیں, وہ ایکشن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. ابھی اگزامپل انہوں نے بڑی اچھی دی ہے, اس کو دیکھ لیں. وَرَفَعْنَا and we raised فوقا is the special مضاف یعنی اوپر, over, کم you, الطورا the mount طور. ٹھیک, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ and we raised upon you طور اور mount یا mount طور. ٹھیک ہے, جو بھی. تو اس میں اب یہ جو فوقا کم ہے, فوقا is an اسم, کم is an attached pronoun. اگر ہمیں کچھ اور یاد نہ بھی رہے, ابھی اوپر ہم کیا پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جب بھی اس میں کی جو اسپیشل یہ جو یہاں پر مضاف ہے اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن اگر آ گئی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے مفعول کا کام دے گا, اور مفعول از گوئنگ ٹو بی این اسم. مفعول تو ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے, اس لیے اس میں کنفیوز ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ مفعول فیہ ہے یا بیہی ہے. بس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مجھے کیا بتا رہا ہے. اگر تو یہ اسپیشل مضاف آیا ہے ساتھ میں اٹیچ پروناؤن کے تو پھر یہ مفعول فیہ کہلائے گا. ادروائز اگر یہ ریگولر کوئی ورڈ آیا ہوا تو یہ مفعول بیہی کہلائے گا. اگر یہ بیہی اور فیہی نہیں بھی یاد ہوتے, بس مفعول کا یاد ہونا ضروری ہے. یہاں پر یہ بات بتانی ضروری ہے کہ یہ اسپیشل مضاف جو ہیں یہ ٹائم یا پلیس کو ڈینوٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر اوور یو, کدھر یہ پلیس ہو گیا تمہارے اوپر, ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر ماؤنٹ طور کو, یعنی جو طور کا پہاڑ تھا اس کو. اب اسی میں انہوں نے یہ دوسرا والا ایگزامپل دیکھ لیں. انی, indeed or certainly I, da'awtu, I called قومی my people, قومی my people, لیلن رات کے دن یا night, ونہارن and day, رات اور دن میں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی. اچھا اس کو یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. میں نے دعوت دی اپنے لوگوں کو, ٹھیک ہے. اب وہ دعوت کب دی تھی, کیسے دی تھی, کیا تھی, وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی مفعول آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا. تو وہ آگے لیلن و نہارن, کب دی تھی, صبح اور شام. When did I call? During the night and the day. لیلن and نہارن. ٹھیک, اب یہ بھی ٹائم کو بتا رہے ہیں نا, لیلن و نہارن جو ہمیں ٹائم بتا رہے ہیں. تو ٹائم یا پلیس جب اس کا ذکر آتا ہے تو وہ مفعول فیہی ہوتا ہے. When and where, ٹائم اور پلیس ہو گیا نا. when کا مطلب ٹائم. ابھی ٹائم ضروری نہیں ہے کہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے, ٹائم ہو سکتا ہے صبح کا ٹائم ہے, شام کا ٹائم ہے, یا سونے کا ٹائم ہے, یا اٹھنے کا ٹائم ہے, یا ناشتے کا ٹائم ہے, یہ بھی ٹائم ہی ہے. سو ٹائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوگا اس کا. ٹھیک, انی دعوتو قومی لیلن و نہارن. مکرتموہ فی المدینتی, مکرتم, یہ مکرتم ہو ہونا تھا مگر واو ایڈ کر دیا گیا جسٹ فار دا فلو. مکر کرنا ہوتا ہے چال چلنا, کوئی پلاٹ کرنا, کوئی کسی کے اگینسٹ. مکرتموہ فی المدینتی, ابھی فی کیا ہے, حرف آف جر ہے. ابھی جو اوپر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کو ایک جملہ فعلیہ یعنی کہ ایک وربل سینٹینس میں اگر آپ کو جار مجرور ملتا ہے وہ آپ کا مفعول ہی کا کام دے گا. اور کون سا مفعول ہوگا, مفعول فیہ. اب فی المدینہ یعنی سٹی میں, یہ ایک پلیس ہو گیا, تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ پلیس اور ٹائم کا جب ذکر آئے گا وہ مفعول ہوگا. مکرتموہ, اب مکرتم یعنی you all plotted it, all of you plotted it, کہاں پر, فی المدینتی, in the city. all of you plotted it in the city. where did you plot, اب یہ where کا آنسر آ گیا, فی المدینہ. اب بیکاز یہ فی المدینہ یہ ہمیں آنسر کر رہا ہے کہ کہاں پر ہی کام ہوا ہے, تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ مفعول ہے. اب میں جو آپ کو پیچھے اگزامپل دے رہی تھی نا کہ آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ ہے تو نصب لیکن وہ شو نہیں کر سکتا. فی المدینہ تھی اس وقت جو ہے یہ نصب کو نہیں شو کر رہا, یہ جڑ کو شو کر رہا ہے. تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فی المدینتی از فی محلی نصب. فی المدینتی از فی محلی نصب, کہ یہ نصب کی جگہ آیا ہوا ہے, کیونکہ نصب ڈیٹیل کا نصب ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ابھی یہ نصب کو تو یہ نہیں بتا سکتے, یہ تو جر ہے اس وقت یہاں, لیکن یہ ہے تو مفعول, اور مفعول کو نصب ہونا ہے. تو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ نصب کی جگہ آیا ہوا ہے, فی محلی نصب. یہیں پر ہم انشاءاللہ اینڈ کریں گے. میں کوشچن کر لوں, 2 کوشچن. جی جی.
ایک تو یہ اوپر جو ہے ورفانا فوقکم الطور، تو مطلب اگر کہ جملہ فعلیہ تو اس میں ہم پھر اس سیگمنٹ کو اضافہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم مفعول فیہ کہیں گے. اگر یہ سیپریٹلی آ جائے گا it is an اضافہ، it is an اضافہ، مگر یہاں پر یہ رول پلے کر رہا ہے مفعول بہ کا، مفعول فیہ کا، سوری، it is an اضافہ. اوکے. اور ٹھیک ہے اگر نا؟ ہاں بولیے. اس میں اگر اس کو سیپریٹ لیں گے کم کو، تو ایسے تو اضافے میں اٹ شوڈ بی جر، بٹ یہاں پہ we'll consider it again as a نصب. نصب مطلب یہ پورا فوق کم کو ہم نصب کنسیڈر کریں گے. اوکے ٹھیک ہے. کم تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نصب یہ جر دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس وقت پورا یہ جو فریگمنٹ ہے یہ پورا یہ نصب کی جگہ ہوگا، مطلب نصب ہوگا یہ پورا. صحیح ہے، تھوڑا کنفیوزنگ ہے لیکن نہیں دیکھو اس میں کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا. فوقکم از اسٹل این اضافہ. وہ اضافہ جو ہے بیکاز اچھا ابھی ہم نے چونکہ کیا ہوا نہیں نا اسے، اب جیسے یہ جو سینٹینس تھا نا یہ شروع ہوا ہے، اگر کوئی سینٹینس فیل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے. اب آپ کو جب یہ آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اگر اس کے بعد آپ کو اضافہ آ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ مفعول ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ دس از اے جملہ فعلیہ، then you are going to say کہ یہ اضافہ ہے، تو اضافہ is playing the role of مفعول فیہ. صحیح. ہاں جی یہی پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہی مطلب. جزاک اللہ. وہی انشاءاللہ ہم ادھر ہی اس کو اینڈ کریں گے. کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز یو کین گو اہیڈ. میرا ہے. جی جی. تو یہ مفعول فیہ جو ہے یہ جہاں تک میری سمجھ میں آیا 3 صورتوں میں آ سکتا ہے. ایک تو یہ اس طرح آ سکتا ہے جو نمبر 1 والا ہے، اسپیشل مضاف کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن ہو. دوسرا جو ہے وہ ناؤن کی صورت میں آ سکتا ہے جو کہ آپ کو ٹائم اینڈ پلیس بتا رہا ہو. اور تیسرا جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ اگر آ رہا ہو. بالکل جملہ فعلیہ. بالکل. اور جملہ فعلیہ میں جی 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 صحیح ہے. اور یہ چیز اور امپورٹنٹ کیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود ٹائم اینڈ پلیس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ ٹائم اور پلیس ضروری ہے. اوکے جی. سو انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین رب العالمین.